بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں آپ کا میزبان نجم علی خان اور نیوز نائٹ کے سیگمنٹ میں اس وقت ایک مرتبہ پھر ہم سچویشن روم میں موجود ہیں اور سچویشن یہ ہے کہ آج آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا کہ آپریشن بنیان المرصوص مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک ہم نے جو جدوجہد کی، ہم نے جس عزم کا مظاہرہ کیا، جس استقامت کا مظاہرہ کیا، جس جرأت کا مظاہرہ کیا، جس طرح ہم نے قربانیاں دیں، ہمارے عوام نے قربانیاں دیں پہلے دن، خاص طور پہ جب بھارتی جارحیت کا آغاز ہوا اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہمارے پائلٹوں نے پروفیشنل ازم کا مظاہرہ کیا، جس طرح ہمارے میجروں نے، ہمارے سپاہیوں نے لائن آف کنٹرول پر دشمن کا مقابلہ کیا، جس طرح ایک شوق شہادت کے ساتھ ہمارے سپاہی، ہمارے جوان آگے بڑھے، وہ سارے کا سارا اس کو نام دیا گیا ہے مارکہ حق کا، اور وہ مارکہ حق تاریخ میں رقم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا پاک فوج کی طرف سے کہ سیز فائر کی درخواست ہم نے نہیں کی، جنگ بندی کی درخواست انڈیا کی طرف سے کی گئی، لیکن اس کے بعد مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ میں آج شام کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جو خطاب سن رہا تھا وہ مکمل طور پر ایک ہارے ہوئے شخص کی کہانی تھی، اس کی داستان تھی۔ وہ مکمل طور پر عزم اور حوصلے سے خالی ہی نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ گیدڑ بھبکیاں بھی دے رہے تھے، وہ بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے تھے، بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے تھے، پارلیمنٹ سے، اپنے اپوزیشن کے ارکان سے مکمل طور پر ذلیل ہونے کے بعد، ان کی طرف سے بہت سارے سوالات اٹھائے جانے کے بعد، جن کے ان کے پاس جوابات بھی موجود نہیں تھے، خود بھارت کی راجیہ سبھا سے جس قسم کی میمز، جس قسم کے ٹک ٹاکس اور جس قسم کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے۔ وہ تمام سوالات بھی جو کہ ان کے عوام کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جب نریندر مودی کو میں سن رہا تھا تو وہ نریندر مودی بڑی بڑی بڑکے لگا رہے تھے، اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کھسیانی بلی ہے جو کھمبا نوچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اپنے عوام کو ایک مرتبہ پھر بیوقوف بنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے بات ہوگی تو پھر ٹیرر پر ہوگی۔ وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ بات ہوگی تو کشمیر پر ہوگی۔ وہ اپنے منہ سے کس طرح کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر، وہ کس طرح کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی، اگر دہشت گردی پہ بات ہوگی تو ہم ضرور بھارت کے ساتھ دہشت گردی پر بات کریں گے۔ ہمارے وزیر دفاع اس سے پہلے کہہ چکے کہ ہم کشمیر پر بھی بات کریں گے، ہم پانی پر بھی بات کریں گے، ہم دہشت گردی پر بھی بات کریں گے۔ ہم بات کیا کریں گے؟ ہم بات یہ کریں گے کہ تم جعفر ایکسپریس کی دہشت گردی میں ملوث ہو، تم کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہمارے 50-60 لوگوں کی شہادتوں کے ذمہ دار ہو، تم بالواسطہ طور پر جو بنو کینٹ پر حملہ ہوا تھا تم اس کے ذمہ دار ہو، اور ہمارے پاس اس تمام کے ثبوت موجود ہیں کہ تم بی ایل اے کی سرپرستی کرتے ہو، تم ٹی ٹی پی کی ٹیرر فنانسنگ کرتے ہو، ہمارے پاس اس چیز کے تمام ثبوت موجود ہیں کہ تمہاری طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ 22 اپریل والا واقعہ ہوا اس کے بعد تمام کی تمام جو دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت تھے، جو رابطے تھے، وہ سامنے رکھ دیے گئے تھے۔ تم کیسے بات کرو گے کشمیر کے اوپر؟ کشمیر کے اوپر تو ہم بات کریں گے، اس مقبوضہ کشمیر کے اوپر جس کا وعدہ 1947 اور 48 میں تم نے کیا تھا سیکیورٹی کونسل میں اقوام متحدہ جا کے کہ ہم اس پر استصواب رائے کروائیں گے۔ ہم کریں گے اس کشمیر کی بات جو کہ بھارت کے قبضے میں ہے، اور غیر آئینی طور پہ، غیر قانونی طور پہ تم اس کو اپنا اٹوٹ ٹنگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ہم اس کا سوال اٹھائیں گے، تم اس کا کیا سوال اٹھاؤ گے؟ تمہیں تو ابھی جواب دینا پڑے گا اپنے عوام کو کہ جس طرح ہماری فوج نے تمہاری چوکیوں پہ کے اوپر جو حملے کیے، ان کو تباہ کیا، جس طرح وہاں پر جا کر قبضے کیے، ابھی تو تم اپنے عوام کو اس کا جواب دو۔ جب ہم بیٹھیں گے مذاکرات کی میز پر پھر ہم بات کریں گے اس کے اوپر کہ کشمیر کے حوالے سے کیوں نہیں استصواب رائے کروایا جاتا، اور تم بات کرتے ہو کہ ہم بات کریں گے اور بات نہیں کریں گے، اور بات اس شرط کے ساتھ کریں گے، بات اس شرط کے ساتھ کریں گے۔ اگر تم اتنے ہی جیدار ہوتے اور اگر تم اتنے ہی بہادر ہوتے تو پھر سیز فائر کے لیے دوڑ کے امریکہ کے پاس کیوں جاتے؟ یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم گئے تھے سیز فائر کروانے کے لیے امریکہ کے پاس، اور ہم نے امریکہ کی درخواست کو مانا،
کہ یہ نریندر مودی اور اس کی کابینہ اور اس کی فوج اب لڑنے کے قابل نہیں ہے. اگر تم اتنے بہادر ہوتے جو تم آج دھمکیاں دے رہے ہوتے تو تم ہمارے سائبر اٹیکس کے نتیجے میں اپنے بھارت کی 70% بجلی بند کروا کے بیٹھے ہوئے ہوتے. تمہارے تو پسینے چھوٹے ہوئے تھے, تمہارے تو گھروں میں پنکھے تک نہیں چلنے کے قابل رہ گئے تھے. تم بات کرتے ہو. اگر تم اتنے بہادر ہوتے جو تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو, جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس پر بات کروں گا, میں اس پر بات کروں گا, اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو, تو تم اپنے رافیل طیارے جس کے اوپر تمہارا بڑا غرور تھا اور وہ غرور جو سارے کا سارا راکھ ہو گیا, ملبے کا ڈھیر بن گیا, تم اپنے رافیل طیارے اس طرح تباہ کروا لیتے. اگر تم اس قابل ہوتے تو ان کے ذریعے کچھ کر کے دکھا دیتے, کچھ کر کے دکھا دیتے, اپنا دفاعی کر کے دکھا دیتے ہمارا تم نے کیا نقصان کرنا تھا. اگر تم اس قابل ہوتے تو روس کو بھی اپنے ساتھ ذلیل کرواتے. اس سے پہلے تم نے فرانس کو ذلیل کروایا, کیا تم روس کو بھی اس طرح ہی ذلیل کرواتے جس طرح تم نے اس کا S-400 جو کہ ڈیفنس سسٹم ہے اس کو تباہ کر کے جو ہے اس کی ساری شیلڈ ختم کر دی اور اس کو بھی ناکام کر کے دکھا دیا. تم نے تو اپنے ساتھ اپنے اتحادی اسرائیل کو بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. 84 ڈرون تم نے وہاں پر سے پھینکے, ہم نے 84 کے 84 تباہ کر کے رکھ دیے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی تم کوئی جرات کرو گے ہم اس کا جواب دیں گے. میں بار بار کہتا ہوں, پاکستان بار بار کہتا ہے کہ وہ امن چاہتا ہے, لیکن امن اس شرط پر نہیں ہوگا کہ تم غنڈہ گردی اور بدماشی کرتے رہو, تم تھانے دار بن کے بیٹھے رہو, تم اپنے لوگوں کو بیوقوف بناؤ, تم اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے جو مرضی کرو, تم بہار میں جا کے جو تقریر کرتے ہو تم اپنی پارلیمنٹ میں بھی کرو, تم اپنے چینلز پہ بھی کرو, جو مرضی کرو, لیکن پاکستان کا نام لیے بغیر, پاکستان کو دھمکی دیے بغیر. پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ تمہارا مقابلہ کرنا جانتا ہے. ہماری مسلح افواج جن کا بجٹ کم صحیح تمہارے مقابلے میں, لیکن عزم, حوصلہ اور طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے, اور وہ چیز وہ تو تم میں ہے ہی نہیں, وہ ہے شوق شہادت, وہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے کا شوق. ہماری فوج, ہمارے پائلٹ, ان کو پتا تھا کہ آگے ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو حملہ بھی کر سکتا, 400 کلومیٹر دور تک وہ مار کر سکتا ہے, ایک وقت میں 12 طیاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے, کوئی 24 سے 36 تک کو ٹریس کر سکتا ہے. ہمارے پائلٹوں کو پتا تھا کہ وہ جہاں پر جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یقینی موت ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے وصیت نامے لکھ کر گئے. ہے تم میں یہ بہادری, ہے تم میں یہ جرت؟ ہم نے دیکھی ہے تمہاری فوج, مجھے نہیں پتا لڑنے والی فوج کہاں پہ ہوگی. میں نے تو واگا بارڈر پہ دیکھے ہیں تمہارے چوہے جیسے مریل سپاہی, رینجرز کے لوگ, جو ہماری بی ایس ایف تمہاری کے مقابلے میں ہمارے رینجرز کے جوانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور یقین کرو شرم آتی ہے ان کو دیکھ کے, دل کرتا ہے ان کو کوئی بھیک دے دے, ان پہ کوئی ترس کھا لے. مت لگاؤ دھمکیاں, مت اس قسم کا رویہ رکھو جیسے کوئی چوہا شراب کے ڈرم میں گرا ہوا ہوتا ہے اور باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. نکل آؤ اس سے باہر, حقائق پہ بات کرو, پاکستان کے ساتھ امن کی بات کرو. ہم تم سے تجارت کریں گے, لیکن اس کے بعد جب تم اپنی اوقات میں آ جاؤ گے برابری کی سطح پر بات کرو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رافیل طیاروں کی بات میں نہیں کر رہا, یہ تمہاری ناکامی کی بات میں نہیں کر رہا, تمہاری گلی گلی محلے محلے میں تمہارے بچے کر رہے ہیں, تمہارے ایکسپرٹس کر رہے ہیں, ماہرین کر رہے ہیں, تمہارے ارکان پارلیمنٹ کر رہے ہیں. یقین نہیں آتا؟ چلو نمونے کے لیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے, اپنے پینلسٹ کی طرف سے ان پر جانے سے پہلے, تمہارے ہی کیمرے ہیں, تمہارے ہی چینل ہیں, تمہارے ہی ماہرین ہیں, اور وہ تمہیں ہی جوتے مار رہے ہیں. سنو ذرا. 3 رافیل مار گرائے انہوں نے, اس پہ کوئی سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو صاحب اس پہ نہیں کہیں. میں نے انہیں بھٹنڈا کا دکھایا, میں نے کہا ایک میرے پرسنل نالج میں ہے, باقی 2 مجھے ادر سورسز سے پتا ہے. تو اب آپ ایک بات بتائیے, آپ نے تو بڑی پرشنسا کر کے جو 526 کروڑ کا مل رہا تھا رافیل, وہ 1670 کروڑ روپے کا خرید کے بڑے بخان کیے تھے. دیش کا یہی میڈیا کیسے رافیل یہ کر دے گا, رافیل وہ کر دے گا, چین ڈر گیا, یہ ڈر گیا. اور اب کیا ہوا؟ اب ایک بھی چھو نہیں ہے کسی سے. کوئی نہیں کہہ رہا ہے پمپور میں ملا وہ کیا تھا, اخنور میں ملا وہ کیا تھا, اور بھٹنڈا میں ایئر بیس کے پاس جو کھیتوں میں مار گرایا گیا وہ کیا تھا. کوئی نہیں. اچھا میں میڈیا کی استھتی دیکھ رہا ہوں, سب کو پتا ہے, وہاں اس میں لکھا ہوا بھی ہے, اس کے جو ملوا ہے اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا, باوجود اس کے دیکھیے
किस तरह की खबर छापते हैं? बठिंडा में प्लेन क्रैश, 2 की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है? अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश इन विलेज नियर बठिंडा एयरफोर्स बेस। भैया रात को 2 बजे कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। ये देखिए दैनिक भास्कर, पंपोर में स्कूल की छत पर गिरा लोहे का ढांचा, धमाके। मतलब ये भी नहीं लिख पा रहे हैं कि भैया वो विमान का अलग दिखाई दे रहा है, वो आप दिखाइए ना, ये मोहर भी उसकी लगी है, ये ना, क्यों नहीं दिखा रहे? यह दशा है, जिस मीडिया की यह दशा हो, उससे आप क्या उम्मीद करें? झूठ बोलने वाली सरकार और झूठ बोलने वाला मीडिया, और जिसने अपने ही लोगों को शर्मिंदा करके रख दिया और इस वक्त बढ़के लगा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, मैं मशकूर हूँ। मेरे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान हैं। मैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मसीम रज़ा साहब मौजूद हैं। आप दिफाई तजज़ियाकार हैं और इस वक्त धूम मचाई हुई है, और जिस तरह आप आईना दिखा रहे हैं मसीम साहब, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वीडियोस जिस तरह वायरल हो रही हैं और भेजी जा रही हैं, जिस दलील के साथ, मंतव के साथ आप बात कर रहे हैं, जिस जोश और वलवले से बात कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब का मशकूर हूं। आप तजज़ियाकार हैं, माहिर सियासियात हैं, अमेरिका से PhD की हुई है आपने पॉलिटिकल अफेयर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का यहाँ पर शिरकत के लिए। और सबसे पहले मसीम साहब, आपसे ही जानना चाहूँगा, पाक फ़ौज ने ऐलान कर दिया कि मुकम्मल हो गया ऑपरेशन, और अब जो हमारा मार्का हक था वो भी मुकम्मल हो गया, और आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं उसके हवाले से, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की बढ़कें, उसकी तरफ से चैलेंज, किस तरह देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने जिन अल्फाज में मेरी काविश को सराहा, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज PTV पे आपसे मुखातिब हूँ। और उससे भी ज्यादा खुशी ये है कि मेरे उस्ताद मोहतरम के बेटे जो हैं वो मेरे साथ पैनल में अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं। तो मैं पूरी आपके, सबसे पहले तो आपको, आपके टीवी को, आपके तवस्सुत से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये फतह मुबीन अल्लाह पाक के खास करम से हमें नसीब हुई। खैर मुबारक। और ये एम आई ऑडिबल? मैं, आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, ये जो फतह अल्लाह पाक ने नसीब की है, ये सिर्फ जंग जो थी ये 2 मुल्कों के बीच में नहीं, ये 2 माइंडसेट के बीच में थी। सही। ये एक माइंडसेट वो था जो जाबिर था, जो कब्जा ग्रुप था, जो नहते लोगों के ऊपर वार करना जानता था बस, जो रातों रात हमला करके और बच्चों को कत्ल करना जानता था, कश्मीरी बहनों की इज्जत लूटना जानता था, इजरायलियों को फास्फोरस एक्सपोर्ट करके फलस्तीनी मासूम बच्चों को जलता हुआ देख के सुकून लेता था। ये वो हाथ थे, ये वो माइंडसेट था। और दूसरी तरफ एक मुख्तसर सी अमन पसंद कौम थी जो शुरू से एक बात इनको समझाने की कोशिश करती रही कि हम पीस लवर हैं। अगर कोई, तुम लोगों को कोई खदशा है दहशतगर्दी के बारे में, क्या वो पुलवामा था या क्या पहलगाम था, तो हम हाजिर हैं, आके बैठ के बात करो, टेबल पे बात करो, इंक्वायरी करो, थर्ड पार्टी डालो। लेकिन माइंडसेट था। और मैं ये बात बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया के अंदर मिथ कायम हो गई थी, माइट इज राइट। और हर कोई ये समझता था कि जो तगड़ा है वो कमजोर को बस आग बरसाता है, वो मारता है, अपनी रिट बनवाता है, अपनी ही सोटी चलाता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये उस माइंडसेट की शिकस्त हुई। आज छोटी रियासत ने एक बहुत बड़े जिन को गिराया, सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान और यकीन और मौकफ की वजह से, और एक कौम होके गिराया। आज जब ये मिथ टूट गया है तो ये पूरे का पूरा
तिलिस्म टूट गया, ये जादू पूरा टूट गया और ये पूरा माइंड सेटअप टूट गया। और ये आप देखिएगा कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुकेगी, ये डोमिनो होगा। अब हर वो कमजोर उठेगा, हर वो मजलूम उठेगा, अब कश्मीरी उठेगा, अब सिख उठेगा, अब फलस्तीनी उठेगा, अब यमनी उठेगा, अब हर वो शख्स उठेगा जिसके ऊपर एक जालिम ने उसके ऊपर जुल्म और आग बरसा रहा। सही। क्यों? ये एक उम्मीद भी है और ये उम्मीद हम नहीं दे सकते थे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये प्रेडिक्शन दे दी थी कि जब मेरी उम्मत के ऊपर एंड मुसीबत आ पहुंचेगी तो ये है वो खिता जहां से एक सूरज तुलू होगा, वो उम्मीद का होगा, वो ताकत का होगा, वो ईमान का होगा। जिस तरह के अल्लामा इकबाल साहब से पूछा गया मशरक में कि आपका इलाका कौन सा है, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने उस वक्त ये बात कही थी कि मेरे अरब को आती है ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इस जीत की खुशी न सिर्फ उम्मत मुसलमान को है, न सिर्फ पाकिस्तानियों को है, बल्कि पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान को है। और उम्मत मुसलमान से बढ़ के अमन लवर को है, पीस लवर को है, मोहब्बत वालों को है, ग्रोथ वालों को है, प्रोग्रेसिव वालों को है। और ये शिकस्त हर उस बुत पूजने वाले के लिए है, वो चाहे तो वो पत्थर का बना बुत पूजता है और चाहे इस दुनिया के जो बुत बने हुए हैं जिनसे खौफ और लर्जे में है दुनिया, चाहे वो उनको पूजता है। तो अब अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, आपने जो बात की, वाकई इस वक्त जिस तरह खुशियां मुसेमसम मनाई जा रही हैं, मैं तुर्की की देख रहा था, मैं अज़रबैजान से वीडियोस जो आ रही थी वो देख रहा था, मैं इसके साथ साथ दुनिया भर से जो पैगामात, और मुझे चाइनीज़ का बहुत दिलचस्पी के साथ और बड़ी खुशी के साथ मैंने सारी चीज़ें देखी। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कोई इंडिया का और नरेंद्र मोदी साहब शायद अपने लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले खिताब में बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे और बड़े बड़े फ्रेजेस देने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि टाक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, टाक और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। तो मैंने कहा ठीक है, और हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर, बात करेंगे पाकिस्तान के पास जो है। मैंने कहा ठीक है, टाक और ट्रेड नहीं चल सकते एक साथ, और टॉक और टेरर भी नहीं चल सकते। तो टेरर पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, कश्मीर पर तो अब्दुल्ला गुल साहब जवाब तो फिर मोदी साहब को देना पड़ेगा ना। बीएलए के जरिए जो कुछ कर रहे हैं, टीटीपी के जिस तरह फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, जो कुछ किया है, जवाब तो फिर इनको देना पड़ेगा। देखिएगा जरा अब्दुल्ला साहब, जरा देखिएगा, आपकी तरफ से आवाज देखिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल अब आ रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपका खूबसूरत बयानिया। आज एक एंकर नहीं, आज एक नजम वली जो पाकिस्तानी है और जो दीन के जज्बे से जो है मुस्तार है, वो आज बात कर रहा था। बड़ी खुशी हुई सुन के। और मेजर साहब को तो मैं तो रिटायर्ड नहीं कह सकता, ये तो हाजिर सर्विस है और ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैदान में डटे हुए हैं, अपने मुल्क के सिपाही हैं। जाहिर है जब पाकिस्तान पुकारेगा तो फिर पाकिस्तान का फौजी जो है वो आराम से नहीं बैठेगा। तो आई एम प्राउड ऑफ माय पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक है नजम साहब, भारत की कहानी बस इतनी सी, ये उनका गरूर की कहानी, अजान फजर से अजान जोहर तक, बस यही औकात थी, यही पता चल गया। और मुझे जो है वो याद आ गया कि जो तैरन अबाबील और फिर काश्फ माकूल, अबाबीलों ने इब्राहा के हाथियों को निशाना बनाया और खाए हुए भुस की तरह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिस तरह से वजीर आजम साहब ने फरमाया है, जुमे को जो है वो नवाफिल अदा किए जाए, शुक्राना अदा किया जाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद जो है वो तकब्बर नहीं किया, बल्कि जो है वो अल्लाह के आगे सरबसजूद हुए और शुक्राना किया। तो मेरा ख्याल है हमें भी तकब्बर नहीं करना चाहिए। गरूर का मुंह जो है वो काला होता है। और दुनिया की 4 कुव्वतें मिल के भी, जो न्यूक्लियर तो कुव्वतें हैं, इस बार पाकिस्तान के सामने खड़ी थी।
ایک طرف امریکہ جس کے اسٹریٹجک اور ڈیفنس پارٹنرشپ ہے اور اس نے انڈو پیسیفک ریجن کے لیے مودی اور اس کی حکومت اور اس کے ملک کو جو ہے وہ باقاعدہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا ہے. جو ملک اپنے آپ کو سیکیورٹی نہ دے پایا وہ دوسرے کو کیا دے گا. نریندر مودی نے یہ جنگ نہیں ہاری بلکہ اس کے تمام خوابوں نے بھی یہ جنگ ہار دی جو کہ اس خطے کا جو ہے وہ چودھری اور دنیا کی چوتھی بڑی قوت بننے کا خواب تھا, جس کے اندر یہ خواہش تھی کہ وہ ڈومینیٹ کرے گا اور اس ریجن کے اندر امریکہ کا ایک بہت بڑا ایلائی بن کے چائنا کے خلاف کھڑا ہوگا. اس جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی جو تھی وہ ایسٹرن ٹیکنالوجی کے سامنے جو ہے وہ صفر ہو گئی. اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ بات 84 کروڑ ڈالر کی 84 بلین ڈالر کی نہیں ہے بقول رائٹر کے جو بھارت نے نقصان کیے, بلکہ اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ 1000 بلین ڈالر کی بھی جو عزت تھی وہ اس کی لٹ کے چلی گئی. اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ نیوکلیئر فرانس کی ٹیکنالوجی جو تھی وہ 4th جنریشن طیاروں کے سامنے ایشین میڈ ان کے سامنے ختم ہو گئی. اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ S-400 میسائل جو کہ دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شکاری ہے, وہ شکار کے ہاتھوں ہی شکار ہو گیا, اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے. اور اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ غرور چاہے ہیرون کا ہو یا ہیروپ ڈرون کا ہو, غرور جو ہے وہ آئرن ڈوم کا ہو یا ڈیوڈ سلنگ سسٹم کا ہو. الحمدللہ یہودیوں کا غرور جو تھا وہ ان کے سندور کے ساتھ تندور میں چلا گیا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں. اور پھر بھارت کا جو غرور تھا, جو یہ سوچتا تھا کہ بھارت جو ہے وہ ایک کتنا بڑا ملک ہے اور پاکستان کو آڑے ہاتھوں لے لے گا اور پاکستان کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دے گا, آج اس کا وزیر اعظم ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا. اس کو یہ بھی شرم نہ آئی کہ دنیا کے اخبار کیا بول رہے ہیں. دنیا کے اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ کنگ آف دا اسکائی جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس ہے. دنیا کے اخبار, خود فرانس کا مونڈے اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے رافیل جیٹ طیارے گر گئے ہیں. اور خود جو ہے وہ دنیا کے اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ریسکیوڈ انڈیا, امریکہ نے ریسکیو کر دیا. اور پھر خاص طور پہ ان کا اپنا میڈیا جس طرح سے ابھی آپ نے دکھایا, اس سے بڑھ کر لان تان کیا ہوگی. مودی تم آ تو گئے ہو اور اب تم انڈیا توڑ کے جاؤ گے. آج پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ذریعے میں پوری بھارتی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آدیش دینا چاہتا ہوں کہ 1 سال کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارے ٹکڑے کرنے والا کوئی اور نہیں, تمہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں, تمہارے پاس نریندر مودی جیسا دوست موجود ہے, تمہیں وہی کافی ہے. میں آج بھارتی قوم اور اقوام عالم کے سامنے سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ جو سکھوں کے اوپر بیلسٹک میسائل مارے, جو دنیا کی تاریخ میں کبھی اپنے ملک میں لوگوں کو, اقلیتوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا, اس کا کیس اٹھا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے, اس کا کیس اٹھا کے یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے. اور آخری بات نجم صاحب, ایک ہی بات ہے, چھوڑ دیں کہ اس کو ڈی جی ایم او کے متعلق کیا بات ہوئی, چھوڑ دیں اس کو کہ جو پانی کا معاملہ حل ہوگا نہیں ہوگا, چھوڑ دیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں, نریندر مودی کیا بولے گا کیا نہیں, اس کے عزائم کیا ہیں کیا نہیں. ایک ہی بات ڈیمانڈ پوری دنیا سے, اور وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا پہلگام, ہمیں نریندر مودی ثبوت چاہیے. ہمیں چھوڑ دو باقی چیزیں, ہمیں اس کے ثبوت دو. اور اگر ثبوت تم نہیں دو گے تو ہم یونائٹڈ نیشن میں یونیلیٹرلی تمہارے خلاف جائیں گے اور تمہارے خلاف ثبوت مانگیں گے تاکہ دنیا کے سامنے تم بے نقاب ہو, تمہارا جھوٹا اور مکروہ دھندا جو ہے وہ اپنے آخری انجام کو پہنچے. انشاءاللہ تعالی تم جو ہے وہ جھوٹے ہو, پاکستان سچ ہے اور تم فریب اور مکر اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں. ثبوت تو پہلگام کے بھی عبداللہ صاحب مانگے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم بہت بڑا نقصان ہو گیا انڈیا کا, اس کو سمجھ آ بھی رہی ہے اور نہیں بھی آ رہی, اور یہ ہے میں رافیل کی بات نہیں کر رہا, میں اس کے ساتھ ساتھ S-400 کی بات نہیں کر رہا. وہ لے لیں گے, بیٹریاں وغیرہ چیزیں کروا لیں گے, ریپیئر کروا لیں گے,
میں ڈرونز کی بات نہیں کر رہا، اور خرید لیں گے. ان کا تو پوری جو کوشش جو تھی 5 اگست 2019 کو انہوں نے کی تھی کہ کشمیر کو اپنا ٹوٹنگ بنا لیں، آپ آئینی اپنا حصہ بنا لیں. شبیر احمد خان صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ جو آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان آیا، انہوں نے ایک دن پہلے بھی چلیں اس نے کہا جی ہزاروں سال پرانا، ٹھیک ہے ہزاروں سال پرانا کہہ لیجئے، لیکن آج بھی انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حل کے لیے وہ کردار ادا کریں گے. تو دنیا کے سامنے تو کشمیر ایک مرتبہ پھر مکمل طور پہ بھرپور طور پہ متنازع علاقہ بن کے سامنے آ گیا، اس کے حل کی باتیں شروع ہو گئیں. تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی جان مل گئی، ایک نئی پہچان مل گئی. یہ تو سب سے بڑا. اور ابھی میں جب خطاب کی بات کر رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے تھے نریندر مودی کہ ہم بات کریں گے کشمیر کے اوپر اور پی او کی کے اوپر. میں نے کہا پی او کی پہ بات کیا کرنی ہے، آپ سے بات ہوگی آئی او کے پہ. آئی او کے انڈین آکوپائڈ کشمیر جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے مسئلہ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مسلم دنیا یہ تو دیکھتی آئی کہ کبھی عرب اسرائیل وار ہوئی اور عربوں پہ حملے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو عرب سپری آئی، سیریا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، بالکل ہمارے نیبرہڈ میں سوویت یونین آ گیا، افغانستان میں پھر نیٹو آ گئی. ہم ہر طرف یہ دیکھتے رہے، پھر جو لیبیا کے ساتھ ہوا، پھر تونسیہ کے ساتھ ہوا، ہر طرف یہی دیکھا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم روا رکھا گیا، سوائے ایک انسیڈنٹ کے. وہ 73 میں ہوا کہ ترکی کے جو وزیر اعظم تھے بلند ایجوت، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی بار ہوا تھا کہ کسی مسلم ملک نے ایک مغربی ملک پہ باقاعدہ اپنی فوج بھیجی اور سائپرس پہ انہوں نے ٹرکش آرمی کو اتارا اور اس پہ قبضہ کیا. آج 52 سال کے بعد یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا ملک جو اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے، اس ملک نے اپنے سے بڑی طاقت کو کس طرح ناکو چنے چبوائے. یہ 52 سال کے بعد مسلم دنیا کو دیکھنا نصیب ہوا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک نماز اور دوسری نماز کے وقفے کے درمیان امریکہ کو ششدر کر دیا، بڑی طاقتوں کو ششدر کر دیا. اور پھر جو مودی جو یہ مائنڈ لے کر آیا تھا کہ شاید دیکھیں یہ جو مت تھی کہ نیوکلیر جو ہوتے ہیں ایسٹس یہ ڈیٹرنس ہوتے ہیں. اور کارگل کے بعد چونکہ ہم ایک ڈپلومیٹک ایک ڈیل ہوئی امریکہ کے ساتھ، ہم نے بھی اس وقت بھی امن کے خواہاں تھے، ان کو یہ ملی شے کہ شاید نیوکلیر ملک کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے. اور جس طرح کہ پاکستان پہ انہوں نے جارحیت کی اور رات کے اندھیرے میں اور کوشش کی کہ شاید وہ ایک اور طرح کی بات کرے گا اور اس مت کو توڑے گا کہ یہ جو ڈیٹرنس ہے اس کے باوجود وہ جارحیت کر سکتا ہے. جناب پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ یہ نیوکلیر جو ایسٹس ہیں یہ ڈیٹرنس ہیں، اور اگر پاکستان نے وہ جو اس دن کارروائی کی اور اس جارحیت کا جواب دیا اور جس بھرپور انداز سے دیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان. ڈاکٹر صاحب میرا سوال تھا کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پہ اس وقت اگر نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کشمیر پہ بات کریں گے، پھر کشمیر کون سے پہ بات ہوگی؟ پھر تو سری نگر پہ بات ہوگی نا، جو اقوام متحدہ میں موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے. دیکھیں وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. ہاں جی، یہ تو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کریں، اور انڈیا جو ہے یہ جب سے مودی آئے ان کا تیسرا ٹینیور ہے وہ بات کرنے سے آ رہی ہیں اور مسلسل انکار کیا ہے. اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یو این او کی قراردادیں ہیں، لاہور ایگریمنٹ ہے، ہمارے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے اس امن کی خواہش کو اور مذاکرات کی خواہش کو بھی انہوں نے درخور اتنا جانا ہے. یہاں ہوا یہ کہ وہ کرنا یہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر پاکستان کو ڈیفینسو کرنا چاہتے تھے، پاکستان کو یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کہ شاید یہ جو پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے، وہ جو 2001 میں جو واقعہ ہوا وار آن ٹیرر اور پھر جو ٹوئن ٹاورز، اور جس کا بھرپور فائدہ انڈیا نے اٹھایا اور پاکستان کو کوشش کرتا رہا کہ اس معاملے میں ڈیفینسو کیا جائے، وہ خود ڈیفینسو ہو گیا ہے. اور جن معاملات پہ وہ ڈائیلاگ سے آ رہی تھا اب مجبور ہو گیا ہے. اور صرف یہی نہیں ہوا کہ سیز فائر ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ اب ایک ایسے مقام پہ ایک نیوٹرل سائٹ پہ مذاکرات ہوں گے. دیکھیں عام تھیوری یہ تھی کہ جو عالمی جنگ ہے نا وہ شاید تائیوان سے شروع ہوگی،
ایک تھیوری یہ تھی کہ وہ ایران سے شروع ہوگی، پھر اب یہ لگتا تھا کہ شاید یہ یوکرین سے شروع ہوگی. اب پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ریجن ہے یہ فلیش پوائنٹ ہے. اب دنیا کو آنا پڑے گا ان دو ممالک کے درمیان، اور ہندوستان کو مجبوراً اب بیس پہ بیٹھنا پڑے گا. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ مین جو کنٹینشس ایشو ہے وہ کشمیر ہے. اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی نہ تو کوئی اور سیاست، نہ معاشرت، نہ تجارت نہیں چل سکتی اگر یہ معاملہ ریزالو نہ ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اور یہ جو چند دن تھے، انہوں نے ایک دفعہ پھر لائم لائٹ پہ لے آئے. میں اس کو بالکل صحیح ہے، ایک مرتبہ پھر جو ہے اب تو خود واجپئی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے، کس کشمیر پہ کریں گے یہ تو ہم اب بعد میں دیکھیں گے. مسیم صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایک مرتبہ پھر ایک وہ سوال کرنے لگا ہوں جو بہت دفعہ آپ سے ہو چکا ہوگا، لیکن یقین کریں کہ بار بار سننے کا مزہ آتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسی آرمی جس کا بجٹ ہمارے $10 بلین اینول بجٹ والی آرمی کے مقابلے میں $82 بلین ہو، $82 ارب ہو، جس کی آبادی ہم سے 6 گنا ہو، جس کا رقبہ ہم سے کئی گنا ہو، جو کہہ رہا ہو کہ اس کے پاس S-400 ہیں، جو یہ کہہ رہا ہو اس کے پاس رافیل طیارے ہیں، ہم نے کیا کیا ایسا کہ ہم نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا؟ کیا چیز کی ہم نے؟ ہمارے کون سے ہتھیار چلے، ہمارے کون سے طیارے چلے، ہماری کون سی بندوقیں توپیں چلی، ہم نے کیا ایسا؟ مسیم صاحب آواز وہ بڑی خوبصورت بات یہی والا اے بی ایم اورنگزیب صاحب سے یہ سوال کیا تو انہوں نے بڑا مختصر جواب دیا. I enjoyed that کہ کمٹمنٹ، ٹریننگ، کاز، ڈیڈیکیشن، یہ آپ نے جتنی چیزیں بھارت کی اسٹرینتھ گنوائی ہیں ان میں یہ 3-4 چیزیں جو میں نے بولی ہیں یہ تو ہے ہی نہیں. کاز کیا ہے ان کا، کمٹمنٹ کیا ہے ان کا کہ سکھوں کو مارنا ہے. جس طرح ابھی بڑا خوبصورت بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے 6 بیلسٹک میزائل انہوں نے سکھوں کے اوپر مار دیا. تو کاز تو کوئی بھی نہیں ہے، کمٹمنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم تو ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. ہماری تو ایک کاز ہے، ہماری تو تھیوری ہے. ہم تو موت کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں جتنا یہ لوگ زندگی کے ساتھ پیار نہیں کرتے. میں چونکہ خود بھی پائلٹ ہوں، تو جب وہ پائلٹس اپنی صبح 10 تاریخ کو فجر کے بعد ڈاگ بک مار رہے تھے، جس کی وہ پکچرز بھی بڑی وائرل ہوئی ہیں، آپ جسٹ میں ولی صاحب 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ جب اس نے ٹیک آف ٹائم لکھا ہے، جہاز کا نمبر لکھا ہے، اپنا نام لکھا ہے، اور آگے جو لینڈنگ ٹائم جو خالی چھوڑتے ہیں، جو واپسی پہ آگے پائلٹ بھرتے ہیں، تو اس کے آگے ہم دونوں پائلٹس نے لکھا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سبحان اللہ. اچھا تم رافیل لے آؤ، تم 5ویں جنریشن کے جہاز لے آؤ، تم S-400 لے آؤ، تم یہ اسپرٹ کہاں سے لے کے آؤ گے اِنَّا لِلَّهِ والی کہ ہمیں نہیں چاہیے زندگی، ہمیں اپنی کاز چاہیے. اور دوسری بات کہ ہم ایک ٹریک پہ 1400 سال سے اس ٹریک پہ ہو، اور چاہے 2 انچ صحیح مگر ہماری منزل آگے ہی جا رہی ہے. اور جس طرح عبداللہ بھائی نے بات کی نا کہ جو پریڈکشن انہوں نے کی ہے 1 سال والی کہ مودی خود اس ملک کو توڑنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم رن اوور کریں گے اس کو. اور آج اس پریڈکشن کے اندر میں ایک جسٹ لائٹر پارٹ ایڈ آن کر دوں کہ جو مودی کا گھر ہوگا ہم اس کو دارالمان قرار دیں گے، اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے دل بہت بڑے ہیں. اب یہ بات جو ہم ان کو پچھلے 25 سال سے سمجھا رہے ہیں، جب سے یہ ان ایٹروسٹیز کے اندر گھسے ہوئے تھے، جب سے یہ انہوں نے کشمیر کے اوپر اپنے مظالم شروع کیے ہوئے تھے، جب سے انہوں نے پاکستان کے اندر ٹیررزم ایکسپورٹ کی، جب سے انہوں نے بلوچستان کے اندر BLA کو پیسے دینے شروع کیے، جب سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا شروع کیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے سوشل میڈیا والا. انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا پاکستانی قوم کو کہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کو
پورے کا پورا برین واش کر لیا ہوا ہے، اور جب ہم حملہ آور ہوں گے تو یہ پہلے یہ قوم شاید فوج کے خلاف نکل آئے گی. یہی مسکنسپشن تھا ان کا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فوج اور یہ قوم یہ ایک جند ایک جان ہے. اور آج وہ ثابت کیا ہماری قوم نے اور ہماری فوج نے بھی اسی طرح. فوج قوم کی امید پہ پورا اتری، قوم فوج کی امید پہ پورا اتری. یہ اٹوٹ انگ ہے آپس میں، یہ روح کا رشتہ ہے جسم کا. اور جو بات اب جا کے مودی سمجھا کہ ہاں بیٹھ کے بات کرنی ہے، اب جا کے بات سمجھا ہے. یہ میں ولی صاحب ایک لائٹر پارٹ آپ کو مزے کی بات سناؤں. آج فل بدی میرے منہ سے ایک چینل پہ نکل گئی. اکثر ہم یہ ایک سلینگ یوز کرتے ہیں اور یار سیدھی سیدھی بات بتا تو کیوں وایا بٹنڈا آ رہا ہے. آپ نے بھی یہ محاورہ سنا ہوگا کہ وایا بٹنڈا آنا. اچھا یہ بات بولتے تھے ہم، لیکن اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا. اب جا کے 10 تاریخ کو اس کا مطلب پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ وایا بٹنڈا ہوتا کیا ہے. کہ جو بات 30 سال سے مودی کو اور آر ایس ایس مائنڈ سیٹ کو سمجھ نہیں آئی، جب ہم نے وایا بٹنڈا ان کو مارا ہے، زور کا مکہ منہ پہ مارا ہے بٹنڈا کے اوپر اور ارد گرد کے بٹنڈوں کے اوپر، تو اب وہ بات سمجھ آ گئی. اور اب وایا بٹنڈا آ کے ڈی جی ایم او بھی ٹیبل پہ بیٹھ گیا. کل آپ مودی بھی دیکھیں گے اور کل سارا سسٹم آپ دیکھیں گے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہیں گے اچھا جو کیوں ہم نے اب نیو ورلڈ آرڈر سیٹ کر، ہم نے اب طاقت کا توازن. بالکل صحیح. یہ وایا بٹھنڈا تو ان کو لے آئے ہیں ہم. اور آگے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب عبداللہ حمید گل صاحب بات کر رہے تھے تو آخر میں آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا کہ پہلگام کے ثبوت ہم مانگیں گے اور اقوام متحدہ تک میں جا کے مانگیں گے. میں پھر اس خطاب کا حوالہ دوں گا جو ابھی بالکل کھسیانی بلی کی طرح اور لوگوں کو اپنے کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ موصوف فرما رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا ٹیرر کی بات کی. مجھے یہ بتائیے ٹیرر پہ تو ہم نے نہیں پوچھنا کہ آپ بی ایل اے کو ٹریننگ دیتے ہیں، آپ افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے کیمپس ہیں ان کی فنانسنگ کرتے ہیں، ظاہر ہے فنانس کہیں سے تو آتا ہے. آپ نے را کے ڈیسک بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کو آپریٹ کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے لیے آپ نے علیحدہ بنایا ہوا ہے، آپ نے بلوچستان کا ڈیسک علیحدہ بنایا ہوا ہے، آپ نے خیبر پختونخوا میں سب کچھ کروانے کے لیے علیحدہ بنایا ہوا ہے، اس کو پیسے دیتے. یہ سوال تو ہم کریں گے، آپ کہاں سے کریں گے؟ کر لینا جی. دیکھیں جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی سچ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، صبح کی پہلی جو نوید ہوتی ہے کہ کیا پہلی کرن کی جو نوید ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ رات کی تاریکی کو چیر کے رکھ دیتی ہے اور صبح کی امید جو ہے ایک امید سحر ہوتی ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ نریندر مودی کے جتنے بھی جھوٹ ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور دنیا کے اندر اس کی جو ہے وہ تھو تھو ہو گئی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ مکار اور فریب اور دھوکے باز دشمن ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا مودی کو بہت قریب کر جانتی ہے اور وہ ان کے لیے تمام ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے وہ چلاتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مودی کا ابھی جیسے آپ نے $82 بلین کے بجٹ کی بات کی جو کہ اب میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ چلا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا مشین وچ میٹرز، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین وچ میٹرز. دوسری بات جو ہے ہم ہمیشہ کوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں، کوانٹٹی پہ بلیو نہیں کرتے. اسی وجہ سے سمٹ کر پہاڑ ہماری ہیبت سے رائی ہو جاتے ہیں. اور یہ لذت آشنائی جو ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہے. اور شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے شہید کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے، اور جو اللہ سے مل لے اس کو پھر دنیا کی چاہت نہیں رہتی. اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نریندر مودی کر لے جو کرنا ہے، لیکن اب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں تو اس نے بلوچستان لبریشن آرمی بنائی ہے، ابھی تو ناگالینڈ لبریشن آرمی بن چکی ہے، ابھی تو آپ کو میزورام میں پتہ چلے گا. یہ ہم نہیں کر رہے اور یہ خود بخود ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے ایئر فورس چیف جو ہیں وہ سکھ ہیں، ایئر مارشل سنگھ جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے نا کہ ان کے اپنی برادری کے اوپر میسائل مارے گئے ہیں، امرتسر کے اندر میسائل مارے گئے ہیں. سکھ جو ہے وہ آپریشن بلو سٹار بھول گئے ہوں گے جس کے اندر سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. اور خالستان کے جس طریقے سے لوگوں نے ہماری
جو ہے وہ سپورٹ کی، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جس طریقے سے پاکستان نے ہمیشہ اور ایک اصول پسند کام کیا. دیکھیں نریندر مودی نے جتنے ثبوت دیے کہ جناب کیا ہے کیا نہیں، ان کی اپنی ایئر فورس جو ہے وہ ثبوت نہیں دے سکی کسی پاکستانی جہاز کی، کسی پاکستانی ٹارگٹ کی. کہ وہ کون سا ثبوت ہے جو انہوں نے دیا، آپ مجھے یہ بتائیے. ابھی ان کا ثبوت سی این این دے رہے. آپ نے تو یہ ایک دکھایا، سی این این نے ان کا رافیل جہاز جلتے ہوئے دکھایا ہے. ان کے باقی جہاز جو ہے وہ خود رافیل کمپنی مان رہی ہے، فرانس مان رہا ہے، برطانیہ مان رہا ہے، امریکہ مان رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں نریندر مودی نے یہ اپنے لوگوں کی کنزمپشن کے لیے کیا ہے. کسیانی بلی کھمبا نوچ رہی تھی. اور اصل بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر بالکل صحیح کہا کہ کشمیر پہ بات ہوگی، ٹیررزم پہ بات ہوگی، ہاں، لیکن تمہاری زیادتیاں جو کشمیر میں تمہاری ہیں اس پہ بات ہوگی. تمہارا جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے، جو قطر میں، جو برطانیہ میں، جو کینیڈا میں اور جو امریکہ میں پہنچ چکا ہے اور جو پاکستان میں کب کا موجود تھا، اس پہ بات ہوگی، واقعی ہوگی. کلبھوشن کے اوپر بات ہوگی. جس نے اعترافی جرم جو ہے وہ قبول کیا ہے، اس کے اوپر تمہارا جو تم نے ٹرانس انٹرنیشنل ٹیررزم شروع کیا ہے اس پہ یقیناً بات ہوگی. لیکن تم یاد رکھو کہ بات کیا کیا ہو سکتی ہے. میں ذرا ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب سے بھی کہوں گا، ڈاکٹر صاحب اب بات کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ دیکھیں بنیادی تو جو کنٹینشیس ہے ایشو وہ تو کشمیر ہے. جی ہاں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے دیکھا جب ٹرمپ اپنے پہلے ٹینیور میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی ثالثی کی پیشکش کی تھی اور ان کو بھی احساس تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے. لیکن اس وقت حالات یہ جو کشیدگی اب ہوئی ہے ظاہر ہے کہ یہ نہیں تھی، تو اس وقت انہوں نے پیشکش تو کی لیکن ہندوستان جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمیشہ بھاگتا رہا ہے مذاکرات سے اور ڈائیلاگ سے. لیکن اب یہ جو ایک فلیش ایک ہوا ہے نا دنیا کے اندر، دیکھیں یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ دو نیوکلیر پاورز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہیڈ آن ہوئی ہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا تاریخ میں نہیں ہوا. صرف ایک موقع ایسا آیا تھا ہسٹری میں جب جان ایف کینیڈی امریکہ کے صدر تھے اور سوویت یونین نے اپنے ایٹمی میزائل کیوبا میں لا کے نصب کر دیے تھے، اور پھر یہ تشویش پیدا ہوئی کہ وہ 80 کلومیٹر دور ہیں صرف فلوریڈا سے. تو امریکی صدر نے اپنے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پورے 13 دن مسلسل سچویشن روم میں بیٹھے اور اجلاس منعقد کیے کہ اب ایک دوسری طاقت نے للکارا ہے ان کو، تو اب اس کا جواب کیسے دیا جائے. وہ پہلا موقع تھا جب دنیا ایک نیوکلیر وار کے دہانے پہ تھی. لیکن پھر آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، ویسے جو آپ بات بتا رہے ہیں نا مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ خبر یہ آ گئی تھی کہ وزیر اعظم نے جو ہمارے چوری ہتھیار ہیں ان کی کمانڈ اور کنٹرول والی اتھارٹی کی جو میٹنگ طلب کر لی ہے، اور وہ میٹنگ طلب کرنے کی صرف ابھی خبر آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی جو تھے نریندر مودی اور ان کے اجیت ڈوبھل اور وہ تمام ان کے آرمی، ان کی تو لگتا ہے کہ ایسی تہذیب پھر گئی اور ان کے پسینے چھوٹ گئے صرف ابھی اسی خبر سے. تو یہ ابھی جس طرح عبداللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، حسین صاحب بھی کر رہے تھے کہ یہ تو واقعی پھر ہماری جو جوہری طاقت ہے یہ بہت بڑی ڈیٹرنس ثابت ہوئی. اس نے اگلے کو روک دیا، ورنہ وہ تو دھمکیوں پہ دھمکیاں لگائی جا رہے تھے. دیکھیں ویسے تو یہ جو پروٹوکول ہے نا یہ جو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا، جیسے کہ پاکستان کا بھی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ امریکہ سے اور روس سے اور کسی ملک سے کم نہیں ہے. جی لیکن میں یہاں یہ گزارش کروں کہ اس کے لیے کسی میٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کئی دفعہ نیوکلیر حملہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو نوبت نہیں آتی کہ اب زیادہ لوگ، میٹنگ کی خبر ہی حملہ تھی نا ان کے لیے. مجھے ایسے لگ رہا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کی. آپ نے دیکھا کہ شاہ حسین جو جارڈن کے جو بادشاہ تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان وہاں پہ آئے. میں کمنٹری سن رہا تھا اس وقت کہ بھی وہ کون کون لوگ ہیں، تو کمنٹیٹر کہتا ہے کہ امریکی صدر تو ہم دیکھ چکے ہیں وہ آ گئے، لیکن جو روسی صدر ہیں وہ بھی موجود ہیں اور آ گئے ہیں. تو دوسرا کمنٹیٹر کہتا ہے تو وہ تو آپ نے نہیں دکھائے، باقی تو بل کلنٹن کو تو آپ نے دکھا دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے روسی صدر نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کے ساتھ وہ شخص جو ایٹمی بریف کیس پکڑے ہوئے ہوتا ہے اس کو اتنے ڈسٹنس کے فاصلے پہ ہونا چاہیے. آپ نے بھی حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے ایک بٹن کی طرف اشارہ کیا جو ان کے اوول آفس میں ہے، ریڈ بٹن، کہ وہ اگر اس کو دبا دیں تو پوری دنیا میں ایٹمی جنگ.
پاکستان نے یہ جو ابھی جو CNN نے ایک سٹوری جو لیک کی ہے، ایک واضح، اس کو نہ تو میں پیغام کہتا ہوں، نہ میں اس کو دعویٰ کہتا ہوں، نہ میں اس کو دھمکی کہتا ہوں، میں نے اپنے ایک پیس میں جو لکھا ہے اس کو یقین محکم کہا ہے. بالکل صحیح. وہ ابھی جو مسیم صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں. مجھے آخر میں عبداللہ صاحب صرف مودی کے لیے ایک فکرہ، جوابی فکرہ، صرف ایک فکرہ کیا کہیں گے؟ ڈھوڈیال بھجوا دیا جائے تو بہتر ہے، پاگل خانے کے وہاں ہے علاج. حافظ صاحب کا دواخانہ راول پنڈی میں کام. مسیم صاحب آپ مودی کے لیے ایک فکرہ، جس قسم کی وہ حرکتیں کیے جا رہا ہے. 3 ہیلتھ کلینک. کیا کہا؟ 3 ہیلتھ کلینک. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں جی، ابھی ہم اس چیز کو جاری بھی رکھنا ہے، لیکن اس وقت عبداللہ امید گل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، میجر ریٹائرڈ مسیم رضا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. سچویشن روم اس وقت جاری رہے گا، لیکن ہم نے جانا ہے ہیڈ لائنز کی طرف، نیوز بریک کی طرف. شبیر احمد خان صاحب، ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہمیں کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. درست، ہر وقت، بر وقت.